الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 39، 40، 41، 42۔ اس سے پہلی آیت میں خدا شانہ نے ارشاد فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین۔ ثلہ بولتے ہیں اتنی بڑی جماعت کو جس کو گننا مشکل ہو۔ پہلی ثلۃ من الاولین یعنی پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت سابقین کی ہوگی، جنت میں جانے والوں کی ہوگی۔ وقلیل من الآخرین فرمایا وہاں، اور بعد والوں میں سے مختصر لوگ ہوں گے۔ تو یہ سن کر صحابہ کو بہت گراں گزرا، کیا یعنی اس امت میں سے تھوڑے سے ہوں گے سابقین میں سے۔ تو ایک سال کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سابقین ہماری امت میں سے کم ہوں گے، تو آپ نے فرمایا حضرت عمر کو بلا کر کہ دیکھو اللہ نے فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، یعنی پہلے لوگوں میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی جنت میں جانے والوں کی، اور بعد کے لوگوں میں سے بھی ایک بڑی جماعت ہوگی۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، تو آپ فرمایا 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے میری امت میں سے جائیں گے جنت، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال، پھر اللہ نے سابقین کا ذکر فرمایا، پھر اصحاب یمین کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، بائیں بازو والے، اور کتنے منحوس بدبخت ہیں وہ بائیں بازو والے، ان کو جو عذابات وہاں دیے جائیں گے حق تعالی شانہ نے ان کا ذکر فرمایا۔ فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ میں ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ لا بارد ولا کریم، اور نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا۔ عرب میں محرم ایسے کرتے ہیں، کسی چیز کی برائی بیان کرتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں ولا کریم، اور اس میں کوئی عزت آرام دہ نہیں ہوگا وہ۔ اسی لیے اس طرح اللہ نے فرمایا فی سمیم حمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ پھر دنیا میں ان کی زندگی کیسی تھی؟ یعنی غفلت کی، بے خبری کی، عیش و آرام کی، اور اپنے حال میں مست، اپنے کھال میں مگن۔ تو اللہ نے فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اس سے پہلے وہ بڑے عیش میں تھے، یعنی صرف مادیت پر ان کی نگاہ تھی، بنگلہ، بلڈنگ، لشکر مارتی ہوئی گاڑیاں، حرام کمائی، حرام سے آئے یا حلال سے آئے یہ کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو ان کی زندگی دنیا میں یہ تھی انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے عرب ممالک والے مسلمان اتنے سارے ان کے ملک ہیں، لیکن ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں، چونکہ وہ اسی طرح عیش میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے حال میں مگن ہیں، اور وہاں مسلمان بچے شہید کیے جا رہے ہیں، ان کی مائیں شیر خوار بچے، اور یک مساجد پر، ہاسپٹلس پر، ان کے جو بیچارے میدان میں خیمے لگے ہوئے ہیں ان پر فلسطین میں بمباری کی جاتی ہے، اور وہ ایک لفظ تک نہیں بولتے۔ تو سمندر کے جھاگوں کی حیثیت ہو گئی ان کی۔ تو انہم کانوا، تو یہ صفت اللہ نے فرمائی یہ مسلمان کی نہیں ہو سکتی، کافروں کی یہ صفت، انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ اس سے پہلے وہ لوگ عیش میں مگن رہتے تھے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے۔ چھوٹا گناہ بھی اگر آدمی اس پہ اصرار کرے تو وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، تو وہ بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، کفر کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون، آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے،
اور وہ کہتے تھے منہ بھر بھر کے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یعنی وہ مذاق اڑاتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مٹی میں مل جائیں گے تو پھر کون زندہ کرے گا؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے آباء و اجداد اتنے پہلے وہ وفات پا چکے، وہ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اللہ فرماتا ہے کہو ان سے میری طرف سے قل ان الاولین والآخرین، کہ سارے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ابتدائی آخر تک کے لوگ، اولین اور آخرین سب کو جمع کیا، لمجموعون سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس کا قیامت کے ایک نام ہے یوم الجمع، یعنی جمع سارے حاضر ہوں گے وہاں اللہ کے سامنے، بے لباس ننگے برہنہ ہوں گے۔ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ان کو سب کو اولین آخرین کو جمع کیا جائے گا ایک متعین دن کے وقت۔ یہ جو دن چل رہے ہیں ان کا آخری دن وہی ہوگا، اللہ کے سامنے سب حاضر ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر خطاب کر کے فرمایا پھر تم اے گمراہو اور جھٹلانے والو۔ تو اس سے یہ ہے کہ مسلمان ان کو یہ پیغام بھی بتائیں اللہ کا، قرآن کا پیغام کافروں تک تو اللہ تو خطاب فرما رہا ان کو، اب ان کو بتائے کون کہ تمہارے لیے اللہ یہ فرماتا ہے ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر اے گمراہو اور جھٹلانے والو، توحید رسالت آخرت کا انکار کرنے والو، لآکلون من شجر من زقوم، یعنی خاردار تھوہر کے درخت سے تم کھاؤ گے۔ یعنی ان کا کھانا بھی بتا دیا، وہاں کھانا کیا ملے گا مجرمین کو جو اللہ کے وجود کا، اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ لاتے عاص بن وائل سہمی، ہڈی لاتے بوسیدہ ہڈی، اور پھر اس کو سرما بنا کے اس کو چورا چورا کر کے پاؤڈر بنا کے پھر کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، کہ یہ تو بوسیدہ ہو چکی، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ فرماتا ہے ان سے کہو یحیی، ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، انشاہا، قل یحییھا الذی انشاہا اول مرہ، جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور دوسری بار پیدا کرنا اس کے لیے آسان ہے، وہ اہون علی۔ یہاں فرمایا لآکلون من شجر من زقوم، یعنی تمہارے جو عذابات ہیں وہاں ملیں گے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیے، خاردار تھوہر تلخ کڑوے درخت سے تم کھاؤ گے، فمالئون منہ البطون، اور اس سے تم پیٹ بھرو گے، فشاربون علیہ من الحمیم، کھولتے ہوئے پانی سے تم پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم، اور پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک سانس میں گٹا گٹ پی جائے وہ بھی اس میں آئے گا اونٹ کے پینے والوں کی طرح، فشاربون شرب، اس لیے جب آدمی لقمہ کھائے پانی پیے تو الحمدللہ کہ اللہ کی تعریف کرے۔ فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے دن، جزا کے دن۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے۔ جو آج پی ایم ہے، سی ایم ہے یا بادشاہ ہے، وہ اگر وہ 40 سال کا ہے تو 40 سال پہلے وہ کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو پیدا کیا، فلولا تصدقون، پھر تم کیوں تصدیق نہیں کرتے، اس کو کیوں سچا نہیں مانتے؟ افرائیتم ما تمنون، تم بتاؤ جو تم خاص پانی ڈالتے ہو، منی کا قطرہ وہ بچے دانی میں ڈالتے ہو، یعنی آدمی کیا کرتا ہے خاص پانی اس میں ڈالتا ہے، پھر اس کی تخلیق، شکل و صورت، اس کے اعضا کون بناتا ہے؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ نے ابھی دو چیزیں بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ 70,000 جائیں گے، 70,000 ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے، یہ کیا ہے؟ ہاں یہ حدیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک میں کیا مطلب 1000 کے ساتھ جیسے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 جائیں گے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70,000 جائیں گے اللہ کی امت میں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور ان 70,000 کے ساتھ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جائیں گے. ہاں یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 بے حساب کتاب ہیں. بے حساب کے بے ساتھ. حساب اس کا مطلب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب تک رہے گی، تو اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو جب 1400 سال سے لے کے اب تک، جب تک کہ قیامت نہیں، جب تک ہی تو مانی جائے گی. ہاں تو بڑا گروہ یہ نا سلت میں الاخرین، کہ آپ کی امت میں سے ایک بڑا گروہ جائے گا، بڑا گروہ ہو جائے گا. جیسے پہلی امتوں میں سے بڑا گروہ جائے گا. اچھا دوسری چیز کیا یہ جو سورہ واقعہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ روزی اور خیر و برکت کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے اس کو. ہاں اس کا دوسرا نام سورۃ الغنا. اچھا، غنا مانے محتاجی کو دور کرنے والی صورت. تو اس کا کوئی متعین وقت ہوتا ہے، یہ دن میں کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ شام کے وقت میں آیا حدیث میں، شام کے شام وقت کے پڑھا. وقت میں، شام کے کسی وقت بھی، مغرب میں یا عشاء کے اندر؟ جی مشرق مغرب بعد جب پڑھ لے عشاء کے بعد پڑھ لے.